السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک آپ سب کا میری طرح بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ آج ماشاءاللہ سے 10واں روزہ ہو گیا ہے۔ رمضان کا فرسٹ عشرہ آج اینڈ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت زیادہ آسانی والے معاملات کرے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ ہمیں اپنے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کی عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے ویورز کہ ہمیں قرآن اور نماز سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بھی ہم جلدی جلدی اپنی نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ کبھی دل سے اللہ کے لیے نماز پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں نماز جو ہے نا اس سے محبت نہیں کی جاتی۔ نماز اور قرآن سے محبت جس دن ہمارے دلوں میں جاگ گئی نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم اللہ سے بہت ہی زیادہ کلوز ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا دل نا، جب ہم ایک نماز نا محبت سے پڑھیں گے نا، تو ہم دوسرے ٹائم کی نماز میں ہمارا خود بخود دل لگنے لگ جائے گا اور ہمارا دل کرے گا کہ ہم اس کا نام کے نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا، دل سے پڑھیں۔ اور جب دوسری نماز کو اچھے طریقے سے ادائیگی کی جائے گی جیسے اللہ پاک کا حکم ہے، تو ہمارا دل کرے گا، تیسری نماز کے ٹائم ہمارا دل خود بخود اس کی طرف جائے گا کہ میں نے اچھے طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک آپ ڈیلی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ٹائم فکسنگ نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے لیے، اپنے لیے، ہمارے آسانی کے لیے، جو ہم جس ٹائم فیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنے کا بہترین ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر ظہر کے بعد ٹائم ملتا ہے ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد ملتا ہے یا عصر سے پہلے ملتا ہے، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو بڑے دل سے لگاؤ سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس سے زیادہ فیض حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتے چلوں۔ حضرت امام شافعی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے جب روانہ ہوئے نا، تو آپ نے کے ساتھ نا آپ کے ایریے کے ایک پرسن بھی تھے، وہ ایک آدمی تھے، وہ آپ کے ساتھ گئے حج کرنے۔ تو اب وہ ہر وقت وہاں پہ نماز قرآن پڑھتے تھے، بات بہت کم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے کہا کہ یہ پرسن بات نہیں کرتا، ہر وقت نماز قرآن میں لگا رہتا ہے، تو آج میں نے اس سے بات کرنی ہی کرنی۔ تو وہ چلے گئے، جب وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا بندہ، تو اس نماز کے بعد انہوں نے کہا حضرت امام شافعی نے کہ بھی میں نا آج آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا شکر ہے آپ آ گئے ہیں، مجھے بھی آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیں، آج ظہر کے بعد میری ڈیتھ ہو جانی ہے کہ میں نے مر جانا ہے، تو آپ میرے کفن دفن کا انتظام کر کے مجھے دفنا دیجیے گا۔ وہ بڑے حیران ہوئے جب وہ نماز سے فری ہوئے۔ آئی تھنک سو نماز سے پہلے یہ بات ہوئی تھی ان کی آپس میں، اور جیسے ہی وہ نماز سے فری ہوئے تو ظہر کی سلام پھرا تو پیچھے دیکھا تو وہ پرسن جو ہے نا زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ بھی یہ بندہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنت البقیع میں دفنائیے گا، تو اس کے بعد وہ ایک ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا قبر میں بھی نا نماز اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کیجیے۔ تو حضرت امام شافعی بڑا حیران ہوئے۔ خیر جب ان کو دفنایا تو وہ آ گئے اپنے گھر، تو کچھ عرصے کے بعد ان کا دوبارہ چکر لگا، ادھر دوبارہ وہ حج پہ گئے۔ تو جب وہاں پہ وہ گئے تو انہوں نے وہاں جا کے دوبارہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اس انسان کو دیکھنا ہے جو مجھے کہتا ہوتا تھا کہ مجھے نماز و قرآن کی نا قبر میں بھی توفیق عطا کرنا۔ تو اللہ پاک اسی طرح وہاں کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ جنازے کے ساتھ ادھر گئے، تو جس جگہ اس کو دفنایا جا رہا تھا اس بندے کو، تو وہ اس کے ساتھ اس پرسن کی قبر تھی۔ تو اچانک ہی نا دیوار نا ٹوٹ کے نا گر گئی،
یعنی کہ قبر کی مٹی سائڈ پہ ہوئی تو امام شافعی آگے ہو کے انہوں نے دیکھا تو وہ پرسن قرآن پاک پڑھ رہے تھے قبر کے اندر بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے دیکھ لیا کہ میں قبر کے اندر بھی نماز اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ اس کا نام کیا، یہ صرف آپ کو اللہ پاک نے دکھانے کے لیے معجزہ کیا ہے، ادروائز اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ تو وہ ان کا ایمان تھا کس طریقے سے اس کا نام کیا وہ کریں، کہ بھی نماز اور قرآن کی دل میں چاہت تھی ان کی کہ دنیا کے اندر بھی وہ لگاؤ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ سے توفیق مانگی، یا اللہ مجھے قبر میں بھی یہ پڑھنے کی توفیق، تلاوت کرنے کی توفیق عطا کیجیے گا قرآن پاک کی اور نماز پڑھنے کی۔ دیکھیں یہ ہمارے اپنے دل کی بات ہے کہ بھی ہم اس کا نام کیا کس عمل کو کس نیت سے کر رہے ہیں، ساری بات نیت پہ آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے، اس کا عمل اچھا ہے، تو اللہ پاک اس کے مطابق اس کے اعمال کو اس کو اجر عطا کرتے ہیں اور اس کی نیت کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہوتے ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جن کا توکل بہت زیادہ کمزور ہے، اگر ہم اللہ پہ توکل کر کے چلیں گے نا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کی یہی بات میسیج آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ بھی ہمیں نماز اور قرآن میں دل لگانا چاہیے، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہم بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ہماری زندگی صفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ اپنی عائشہ آپی کو اجازت دیں۔ آج کا میسیج جو تھا نماز اور قرآن سے لگاؤ، دلی محبت بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، جو کہ ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مصروفیات والے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنی نماز کے اوپر غور و توجہ سے پڑھیں، اور دوسرا قرآن پاک کی ڈیلی دل سے تلاوت کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سب کی دین، دنیا، آخرت اور قبر سب سنور جائے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔